بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تصور کریں ایک ایسا زمانہ جہاں لوگ اپنے رب کو بھول چکے ہیں، جہاں زمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور حق کی آواز دب چکی ہے، جہاں گمراہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور شیطان نے لوگوں کے دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ایک عظیم نبی کو بھیجتا ہے جو تنہا باطل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو دنیا کے سامنے بے خوف و خطر پیش کرتے ہیں۔ یہی ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ ناظرین کرام، یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی میں بے حد سے گزر چکے تھے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، خصوصاً بال نامی ایک بت کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ ہر طرف شرک اور فحاشی کا راج تھا، نیکی کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا، اللہ کے نبیوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ ایسے میں حضرت الیاس علیہ السلام، جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق ہے، وہی رازق ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، وہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلت دیتا ہے۔ تم کیوں ایک بے جان بت کے سامنے جھکتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی اپنی انتہا پر تھی، وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں کئی بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ جب بنی اسرائیل کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں کوئی ایسا نشان دکھایا جائے جس سے وہ حق کو پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم پر سخت قحط نازل کر دیا۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، زمین بنجر ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے اور لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، لیکن پھر بھی وہ سچے دل سے توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت الیاس علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ یہ عذاب تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف رجوع کرو تو تم پر رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک خاص وقت پر بارش کی بشارت دیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کو خبر دی کہ اگر وہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ ان پر اپنی رحمت برسائے گا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر پھر بھی اپنی گمراہی میں ڈٹے رہے۔ تب اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، بادل چھائے، موسلا دھار بارش برسی اور زمین پھر سے ہری بھری ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہ سب دیکھ کر بھی بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، یہ لوگ میری بات نہیں سنتے، ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، تو ہی کوئی فیصلہ فرما دے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو زمین سے اٹھا لیا، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہیں اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔
حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ اللہ کی راہ پر چلنے والے ہمیشہ آزمائے جاتے ہیں، لیکن اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اس پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ خیر کی دعوت دیتے ہیں اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں وہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام خیریں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ ناظرین کرام، اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔